الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین کرام، LCW کے ویب ٹی وی کے ایک نئے پروگرام سیرت رنگ کے ساتھ میں ہوں محمد عمر، اور اس پروگرام میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان گوشوں کو سامعین اور ناظرین کے لیے لے کر آئیں گے جو عام طور پر درسی کتب اور بہت سارے بیانات میں ہمیں سننے کو اور پڑھنے کو نہیں ملتے۔ اور ان نشستوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم چودھری صاحب۔ ان کا تعارف میں کرواتا چلوں تو پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم چودھری صاحب کا ایک طویل علمی سفر ہے، اور اس حوالے سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی ملتان، یونیورسٹی آف دی پنجاب، یہاں پہ بطور استاد اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور خاص الخاص یونیورسٹی آف سرگودا میں آپ نے بطور وائس چانسلر 2007 سے 2015 اپنی خدمات سر انجام دیں۔ اور صرف یہی حوالے ان کے کریڈٹ میں نہیں ہیں، اگر میں بات کروں ان کے بین الاقوامی سفر کی تو القریٰ یونیورسٹی مکہ مکرمہ اور یونیورسٹی آف گلاسگو برطانیہ سے آپ نے PhD کی ڈگری حاصل کی، اور آپ نے پوسٹ ڈاکٹریٹ بطور فل برائٹ فیلو کیا یونیورسٹی آف ایریزونا سے، اور عربی، اردو اور انگریزی ان تینوں زبانوں میں آپ کی کتب شائع ہو چکی ہیں۔ LCW ویب ٹی وی کے ناظرین اور سامعین کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے تعارف میں بیان کیا کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک وسیع تجربہ ہے علمی محاذ پر، اور عملی محاذ کو ترغیب دینے کے حوالے سے آپ کی بہت سی کاوشیں ہیں، اور سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سیرت کے بہت سے گوشے ہیں، لیکن بالعموم کچھ ایسے گوشے ہیں جو ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے گوشے ہیں جو ہمیں سیرت کی کتابوں میں نہیں ملتے، تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ قرآن کی یہ آیت ہم سارے جانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بھی کہتے ہیں، لیکن اس کی تاریخ کی جانب کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں مسند امام احمد ابن حنبل سے میں نقل کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان میں سے 315 کو کتابیں یا صحیفے دیے گئے۔ ناظرین گرامی، ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ 4 ہی کتابیں ہیں زمانی ترتیب سے، پہلے توریت، پھر زبور، پھر انجیل، پھر قرآن کریم۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ 315 کا عدد پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 315 کو کتابیں یا صحیفے دیے گئے۔ دراصل ریویلڈ نالج کے بارے میں، یا وہ ہدایات جو اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے عام انسانوں تک ان کی ہدایت کے لیے بھیجتا رہا، وہ کبھی ہمارا موضوع نہیں بنے۔ میں اس کی جانب بہت اختصار کے ساتھ اشارہ کرتا ہوں۔ بہت پرانے مذاہب میں ایک مذہب زوراسٹرزم ہے، زرتشتوں کا مذہب ہے۔ یہ آتش پرست تھے، بنیادی طور پر ایران میں تھے، یہ آتش پرست تھے۔ وہ جو زوراسٹر تھا اس کے بارے میں ماہرین کی رائے مختلف ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں 1100 قبل مسیح میں تھے، کئی لوگ کہتے ہیں وہ 6000 قبل مسیح میں تھے۔ اچھا، ان کی کتاب کا نام اوستا ہے۔ اوستا اب دنیا میں نہیں ہے، اس کے 9 حصے ضائع ہو گئے، صرف ایک حصہ محفوظ ہے، یعنی کتاب کا 1/10 حصہ محفوظ ہے۔ میرے سامنے اس کا انگریزی ٹرانسلیشن ہے۔ یہ زوراسٹر اپنے پیروکاروں کو، اپنے فالورز کے سامنے ایک مرتبہ کہتا ہے، لوگو دیکھو میں نے دین مکمل نہیں کیا، اور میرے بعد قرب قیامت میں ایک نبی آئے گا جو دین کو مکمل کرے گا۔
میں نے جس طرح عرض کیا کہ میرے سامنے اس کا انگریزی ورژن ہے، پھر وہ کہتا ہے، اور انگریزی ورژن یوں ہی ہے اس اوستا کا کہ اینڈ ہز نیم ول بی مرسی فار دا یونیورس، اور اس کا نام رحمت للعالمین ہوگا۔ حضرات گرامی، آپ کو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف نام دیے قرآن کریم نے، ان میں سے ایک نام آپ کو جو دیا گیا وہ رحمت للعالمین ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کم از کم 6500 سال پہلے ایک تحقیق کے مطابق دنیا کو یہ خوشخبری دے دی گئی تھی کہ رحمت للعالمین قرب قیامت میں آئیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، زبور اور انجیل، زبور اور انجیل میں تو کھلا ہوا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ ہاں، آج ان کتابوں میں سے کوئی بھی اپنی اصل حالت میں نہیں ہے۔ یہ جو 315 کتابیں یا صحیفے آئے، اللہ کو منظور یہی تھا کہ صرف قرآن ہی محفوظ رہتا قیامت تک، باقی ساری